فرحان سید نے مسقط سے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک پرانی ویڈیو میں سنا تھا کہ قلب میں نسبت شیطانی ہوتی ہے، کیا یہ آج کے موضوع کا حصہ ہے؟ آج کے موضوع کا حصہ تو نہیں ہے یہ، لیکن جو ہے ہمارے قلب کو دونوں نسبتیں یعنی اس میں ودیت کی گئی ہیں، نسبت الہیہ اور نسبت آدمیہ۔ اب جو نسبت آدمیہ ہے وہ نفس سے جڑا ہوا ہے، اور جو نسبت الہیہ ہے اس کا تار اللہ کی طرف جائے گا جب وہ بیدار ہوگا۔ تو پھر جب قلب میں ذکر شروع ہو جاتا ہے تو نسبت الہیہ میں نور آنا شروع ہوتا ہے، وہ مضبوط ہو کر صراط مستقیم بن جاتی ہے، اور نور ہی آنے کی وجہ سے جو نسبت آدمیہ ہے، جو قلب کا تار نفس کی طرف جا رہا ہے، وہ کٹ جاتا ہے آہستہ آہستہ کمزور ہو کے۔ تو وہ نسبت آدمیہ ہے، اس کو نفس سے تعلق ہوتا ہے۔ نور کھینچنے والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان سے جان چھڑانے کے لیے کیا کیا جائے؟ جان چھڑانے کے لیے یہی ہے کہ آپ کسی سے جو ہے ہاتھ نہ ملائیں، سینے نہ لگیں، بلا وجہ جو ہے لوگ ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، لگتے رہتے ہیں، نہ کریں وہ۔ لیکن یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہو گئی، اب کہاں لوگوں کے پاس نور کھینچنے کا طریقہ کہاں؟ اب گوہر شاہی کے پورے پیر و مرشد کون ہیں؟ سرکار گوہر شاہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن میں بیعت کیا۔ جی، سرکار گوہر شاہی کو باطنی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ تو اس طرح سرکار گوہر شاہی کے جو مرشد ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کراچی سے کسی نے سوال کیا ہے کہ یہاں پاکستان میں ایسے بھی پیرنٹس ہیں جو اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پر بیٹیوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ کاش یہ پیدا ہوتی ہی مر جاتی۔ ایسے میں ایسی اولاد کیسے بیہیو کرے اپنے پیرنٹس کے ساتھ؟ تو یہ پیرنٹس برے ہوتے ہوں گے نا، یہ تو برے پیرنٹس ہیں جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمانے سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو کیونکہ ہمارے معاشرہ پاکستان کا ایسا ہے کہ بیٹیوں کا پیدا ہو جانا معاشرے میں موجود جو برائیاں ہیں ان کی وجہ سے ایک مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ بیٹیوں کی شادی کرنا ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا مشکل کام ہے۔ لڑکے والے جہیز وغیرہ بہت زیادہ مانگتے ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے، جب رشتے اچھے نہیں ملتے ہیں، عمر گزرنے لگتی ہے، پھر پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ان پریشانیوں کا مقابلہ وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو پھر
فرسٹریشن میں آ کے اس طرح کے جملے بولتے ہیں. ماں باپ وہی اچھے ہوتے ہیں جو اچھے انسان ہوں، جن کے دلوں میں نور ہو. جن کے دلوں میں نور نہیں ہے، نہ وہ اچھی اولاد ہو سکتے ہیں، نہ وہ اچھے ماں باپ ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں نور ہوتا ہے، مومن ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرتے. اور ویسے آج کل کا جو زمانہ ہے، یہ تو قرب قیامت کا دور ہے. اس کے اندر تو آج کل کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. کہیں پر اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں پر ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں، کہیں پر ماں بگڑی ہوئی ہے، کہیں باپ بگڑا ہوا ہے. تو یہ انسان کی جو انفرادی حیثیت میں جو برے ہیں، وہ ہر رشتے میں برے ہیں. اگر ایک انسان برا ہے تو وہ انسان ہر رشتے میں برا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک انسان برا ہے تو بطور باپ بھی برا باپ ہوگا. وہ کسی کا بھائی بھی اچھا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہ وہ کسی کا بیٹا اچھا بنے گا، کیونکہ وہ خود ہی برا ہے. اچھا، اب ایسے میں کرنا کیا چاہیے اولاد کو؟ اولاد کو یہ کرنا چاہیے، اگر اولاد بڑی ہو گئی ہے، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے، تو الگ ہو جائے، ان کے سر سے بوجھ اتار دے.